ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری جو گفتگو جس موضوع پہ ہوتی رہی ہے وہ سائنس اسٹڈیز سے متعلق ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ چند اور موضوعات پر مجھے گفتگو کرنی ہے اسی موضوع کے تحت، لیکن آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ گو کہ ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ سائنسی انکشافات یا اکتشافات اسلام کے لیے چیلنج کیوں بن جاتے ہیں۔ وائی ایوری سائنٹیفک اچیومنٹ بیکمس اے چیلنج ٹو اسلام، یہ ایک سوال ہے، اور گزشتہ کوئی 100-150 سال سے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ سائنس کی جتنی اچیومنٹ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارا جو مذہبی حلقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، اس کو بطور چیلنج لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سائنس ایک گویا کہ اسلام کی ایک حریف بن کر سامنے آئی ہے، اور یہ گزشتہ 100-150 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ گو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سائنس کے پروڈکٹس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن فوری طور پر جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ اس کے ان آسپیکٹ کی طرف ہوتا ہے جو کہ تقریباً یہ جن کو کہا جائے کہ وہ شاید کچھ ڈارک آسپیکٹس ہوتے ہیں، اور انہی کے پر ہم اپنا رد عمل کا اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو دین اسلام ہے، اللہ کا دین، بھیجا ہوا دین ہے، یہ ایک گویا کہ ٹچ می ناٹ جیسا ایک پودا ہے کہ ذرا سا کوئی چیز ایسی آئی جس میں جو کہ ذرا مختلف ہوئی ہمارے فہم کے اعتبار سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کی بنیادیں جو ہیں اس سے ٹوٹنے والی ہیں، کمزور ہونے والی ہیں۔ یہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور ہمارا رد عمل اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اصل میں شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو سائنس کے ذریعے جو چیز سامنے آ رہی ہے یہ اسی خالق کی کائنات کے مطالعے کے نتیجے میں آ رہی ہے جس خالق نے قرآن یا اسلام کی شکل میں ہم بعض مذہبوں کو بھیجا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں غالباً رہتا نہیں ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سائنس کی تحقیق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سائنسی تحقیق کے استعمال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس سٹل قسم کے فرق کو ہم بعض اوقات محسوس نہیں کر پاتے۔ اس وقت جو مسئلہ پیش نظر ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ سے متعلق ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ خاص طور سے ابھی جو گزشتہ سال یعنی 2020 میں جو نوبل پرائز ملا کرسپر ٹیکنالوجی کے پر، یہ کرسپر ٹیکنالوجی دراصل انسان کو یہ وہ ٹولز مہیا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں انسان جو آرگینزمس ہیں ان کا جو جینز کا اسٹرکچر ہے اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں کہ ہم ان آرگینزم کے جینز کو موڈیفائی کر سکیں، اس طرح موڈیفائی کر سکیں جن سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہو۔ تو اب جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے آنے کے نتیجے میں میڈیسن کی تیاری میں بہت آسانی ہو سکتی ہے، ہو جائے گی۔ ایگریکلچر کے میدان میں بہت زبردست قسم کی ترقیاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بہت سی بیماریاں انسان کو لاحق ہیں اور جن کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں، اب یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے، ان تمام بیماریوں کے کچھ جینز میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی بیسیکلی یہ جین کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر ان جینز کو ہم تبدیل کر دیں یا موڈیفائی کر دیں یا ان کو ناک آؤٹ کر دیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں، سائنسداں یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس مقام تک انسان پہنچ جائے، سائنسداں پہنچ جائے، تو بڑے فائدے کی چیز ہے، اور ایک طویل عرصے سے انسان جن مصیبتوں میں مبتلا ہے اور نظر آتا ہے، تو امید یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کے سامنے آنے کے بعد وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور انسان کی زندگی آسان تر ہو جائے گی۔ اب ہمارے جو مفکرین و علماء ہیں، بجائے اس کے اس پازیٹیو پہلو کو دیکھنے کے اس ممکنہ نگیٹو پہلو کی طرف ان کی نظر جاتی ہے، جس کے بارے میں اسپیکولیٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے انسان، تو یہ بھی امکان ہے کہ جینز کے اندر وہ جین جو ہمارے رویوں کو، ہمارے تھاٹس کو کنٹرول کرتی ہیں، ہمارے بعض اعمال کو کنٹرول کرتی ہیں،
وہ اعمال وہ تھاٹ جو کہ ہماری ویلیوز سے کنٹرول ہوتے ہیں، جو کہ ویلیوز کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اس جینیٹک مینیپولیشن کے ذریعے ہم ان رویوں کو بھی چینج کر سکیں گے، اور ممکن ہے کل ہم ایسا انسان بنانے میں کامیاب ہو جائے سائنس جس کو کہ خیر و شر کا شعور نہ ہو، اسے نہ معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ محض ایک اسپیکولیشن ہے، یہ صرف امکان ہے، ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن صرف اس اسپیکولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ سائنس پر اور سائنٹیفک اچیومنٹ پر بجائے اس کے ہم فخر کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں کہ ایک بہت بڑی ترقی ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں انسانوں کی تکلیفیں دور ہونے والی ہیں، ہم اس پر ایسی تنقید کر ڈالتے ہیں کہ وہ جو ذہین افراد ہیں جو اس سائنسی ترقی کو دیکھتے ہیں اور پرجوش ہوتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے، وہ ایک دم رک جاتے ہیں، اور ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان اچیومنٹس میں، ان ترقیوں میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہوتا۔ ہمارے جو ذہین لوگ ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اور وہ جو اقبال کا جو شکوہ تھا، کس طرح ہوا کن تیرا نستر تحقیق، کس طرح ہوا کن تیرا نستر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ یہ علامہ اقبال نے شکایت کی تھی۔ اس کے پس منظر میں ہم یہ دیکھیں تو یہ جو رد عمل ہمارے ہاں ہوتا ہے سائنس کی تحقیقات کے تئیں، یہ بنیادی طور پر اس نستر کو کند کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی بہتری کے جو بڑے عظیم امکانات اس کے اندر پنہاں ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم قرآن کا جو حکم ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی خیر کے کاموں میں دوسرے لوگوں سے آگے رہو، انسانوں کی بھلائیوں کے کاموں کے سلسلے میں دوسرے لوگوں سے آگے رہنا چاہیے۔ یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو سائنسی تحقیقات جب منظر عام پر آتی ہیں تو اصل میں سائنسداں تو بہت زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرتا ان کے نتائج کے بارے میں، لیکن جو سائنس کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اسپیکولیٹو انداز میں ان امکانات کا اظہار کر دیتے ہیں، اور جب بات عام انسان تک پہنچتی ہے تو یہ محض امکانات نہیں رہتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں ہمارے یعنی مسلمانوں کے درمیان میں بولتے ہیں کہ بہت بڑے سائنس کے جرنلسٹ موجود نہیں ہیں، تو عام جو جرنلسٹ ہیں ان تک بات پہنچتی ہے، اور وہ اس کو ایک بہت اسٹرانگ قسم کی پازیٹیوٹی کے طور پر اخبارات میں شائع کرتے ہیں، بات علماء مفکرین تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، آج کی بھی پائے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا نے بلکہ ان کو بہت پاورفل بنا دیا ہے کہ میں سائنس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ حالانکہ تمام چیزیں، تمام اشیاء ہیں پیداوار ہیں انہیں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا اس طرح سے ہوتا ہے، ان کا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ آئیے اس کو چھوڑیں، ہم اس تھوڑا سا تاریخ پر تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1968 میں جب کھرانا کو نوبل پرائز ملا تھا تو اس وقت بھی یہ بحث چلی تھی، اور اس کے جو کام انہوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ امکانات ہوئے تھے، اس وقت بھی خاصا اسپیکولیشن ہوا تھا کہ اب یہ ہو سکے گا، یہ ہو سکے گا، یہ ہو سکے گا۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سائنسداں کبھی بھی کسی نیگیٹو چیز کو سامنے لے کر سائنس نہیں کرتا۔ بیسیکلی اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ انسانوں کے پرابلمز ہوتی ہیں، ان پرابلمز کو وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے، گورنمنٹ اس میں فنڈنگ کرتی ہے، بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر کچھ چیزیں ریسرچ ہونے کے بعد سامنے آتی ہیں۔ کبھی بھی نگیٹو انداز سے سائنس میں ریسرچ عام طور پر بالعموم نہیں ہوا کرتی، میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہوتی، بالعموم نہیں ہوتی۔ ایسی جو بڑی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ ریسرچ کرتے کے نتیجے میں سب سامنے آتی ہیں، ان کی نگیٹو پہلوؤں کو لینا بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں، بالکل اسی طرح سے یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے، ظاہر ہے ایک دم نہیں آ گئی ہے، یا یہ جو کرسپر ٹیکنالوجی، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یکایک آ گئی ہے، بلکہ پچھلے 40-50 سال سے مختلف میدانوں میں کام ہوتا ہوا، اور اس کام کی ارتقاء کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے، اور آج انسان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بہتر طور پر اس کا استعمال کرتا ہے، اور جینز کو موڈیفائی کر کے بہت سارے نئے کاموں کا آغاز کر سکتا ہے، جو آج سے پہلے صرف سوچا گیا تھا، صرف اسپیکولیٹ کیا گیا تھا، لیکن آج وہ امکانات
ہو گئے ہیں۔ اب میں ایک اور پہلو سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ ذرا وضاحت ہو سکے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ دولت کمانا ہمارے ہاں ایک کار خیر ہے، لیکن اگر یہ دولت سود کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے، دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کے حق تلفی کر کے کمائی جائے تو یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے اور قابل مواخذہ ہے۔ معاشرہ بھی اس کو گویا کہ ڈسکریج کرتا ہے، اور یقیناً ہمارے ہاں ہم اللہ کے سامنے بھی اس کے لیے جواب دہ ہیں، ہمیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ لیکن اگر دولت کمانے کا کام جائز طریقے سے ہو، کاروبار کے ذریعے سے ہو، لوگوں کو خوشیاں باہم پہنچانے کے لیے ہو، تو یہ کار خیر ہے۔ تو گویا دولت کمانا، دولت کے استعمال ایک اس طریقے سے جس میں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، ایک اس طریقے سے جس میں انسانوں کا فائدہ ہو رہا ہو، جو ڈیزائریبل ہے وہ یہ ہے، اس کا اچھا استعمال ڈیزائریبل ہے۔ اسی طریقے سے خون بہانا ہے، خون بہانا اگر امن قائم کرنے کے لیے ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، تو یہ ڈیزائریبل ہے، یہ کار خیر بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ ظلم کیا جائے، دوسروں کو محروم کیا جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ گناہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علم کا معاملہ بھی ہے، علم کے استعمال سے انسانی فلاح مقصود ہو تو یہ کار عظیم ہے، اور اگر انسانی فطرت کو مس کرنے کے لیے علم استعمال ہو اور اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے استعمال ہو تو یہ ظاہر ہے ایک ظلم عظیم ہے اور ایک قابل مواخذہ ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے، جینیٹک انجینئرنگ میں جس کا استعمال، اس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ اگر انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور بیماریاں ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہ کار عظیم ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال ہم اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے کریں، ایک خاص ریس کو پروموٹ کرنے کے لیے کریں، اس کا استعمال کریں، یا یہ کہ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ انسانوں میں خیر و شر کی تمیز ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال خدا نخواستہ اگر ہونے لگے تو ظاہر ہے یہ بہت ہی نگیٹو اس کا استعمال ہوگا۔ تو یہ بات ہے، یہ 3-4 مثالیں دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں، ٹولز کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو دنیا ہماری ہے، اس میں یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ٹولز اویلیبل ہیں، یہ ہماری چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور چوائس پہ ہی ہمارا مستقبل ہے، پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا آخرت میں ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا رویہ اختیار کرے گا، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیا چوز کرتے ہیں، ظلم والا رویہ اختیار کرتے ہیں یا عدل والا، بہتری والا، انسانوں کی بھلائی والا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات جو لوگوں نے کہی ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اگر اس جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے سائنسداں اس قابل ہوا کہ وہ انسان کے اندر ایسی جینز کو متعارف کرائے یا ایسی جینز کو موڈیفائی کر دے جس کے نتیجے میں خیر و شر کی تمیز اٹھ جائے، لوگ گناہ اور ثواب کا فرق ختم ہو جائے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اس کا ختم ہو جائے، یعنی ایسی افراد یا ایسی نسل پیدا ہو جائے اس کے اندر تمیز نہ ہو، تو یہ پوری اسکیم اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پوری اسکیم تو جو ڈیوائن اسکیم ہے اس کے منافی اسکیم ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پوری جو اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے جو تصورات ہیں کہ انسان میں خیر و شر کی تمیز اللہ نے عطا کی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے، کیا چوز کرتا ہے، اسی بنیاد پر قیامت کے روز فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو یہ پورا جو سلسلہ ہے، پورا سلسلہ تھاٹس ہیں، یہ سب مسمار ہو جاتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا۔ ایک بات اس لیے میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے ابھی یہ صرف اسپیکولیشن ہے، ایسا ابھی ہوا نہیں ہے۔ ایک آدھ کوئی کیس اگر ایسا ہو جائے ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کیس چند لوگ ایسے موڈیفائی ہو جائیں یا ایک نسل بھی موڈیفائی ہو جائے تو ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ تصور فراہم کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے کہ جو بچے ابھی سن شعور کو نہیں پہنچتے اور اس پہنچنے سے قبل ہی وہ اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کے اندر وہ تمیز پیدا نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ شر اور خیر میں فرق کر سکیں، اس لیے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بچوں کے بارے میں کہ یہ تمام انسان اپنے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی فطرت پر ہوتے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے،
چنانچہ یہ بحیثیت مسلمان کے اس روز حاضر ہوں گے اللہ کے حضور، کیونکہ ان کو یہ مواقع نہیں ملے تھے، ان کے پاس وہ ٹولز اویلیبل نہیں تھے کوئی غلطی میں اور صحیح میں اور شر اور خیر میں فرق کر سکیں، اس لیے ان کے عمل کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو عمر تو ان کی ہو گئی لیکن دماغ کے اعتبار سے اتنے کمزور ہیں، سے پاگل ہیں، تو ان کا بھی مواخذہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ وہ ٹولز اویلیبل نہیں ہیں کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں، اچھے اور برے کی تمیز ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو جو کیس اس طرح ہوگا، اس طرح کے کیسز جب پیدا ہوں گے تو ان کا معاملہ اللہ میں کہیں ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا کہ ان سن شعور کو نہ پہنچنے والے بچوں کے ساتھ یا دماغ نہ رکھنے والے یا پاگل انسانوں کے ساتھ اللہ کے جو معاملہ ہوگا، یقیناً ان کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کیس اگر خدا نخواستہ کبھی پیدا ہو بھی گئے اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں تو ان کا رویہ یہی ہوگا، اس سے ان کے ساتھ یہی صورتحال ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکولیشن کہ ہمیں پورے تھاٹ کو، جو اسلامک تھاٹ ہے، اس پر ہمیں ریوائز کرنا ہوگا اس طرح کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد، میرا خیال ہے بہت زیادہ صحیح بات نہیں ہے۔ میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس جو ہے بنیادی طور پر اسلام اور اسلامی احکامات اور قرآن ان کو کمپلیمنٹ کرتی ہے اور کوئی چیلنج نہیں بنتی، بلکہ وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اصل میں جو باتیں سوچنے کی ہیں وہ یہ نہیں ہے، نتائج سوچنے کی نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں اور ہیں جن پر ہمیں غور خوض کرنا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں شاید کچھ ہم کسی اچھے نتائج پر پہنچ سکیں۔ ایک تو بات یہ جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ سائنس کی جو داخلی جو ایتھکس ہے، جو انٹرنل ایتھکس ہے، اس پر ہمیں غور خوض کرنا چاہیے کہ سائنس کس رخ پر عمل کرے، کس رخ پر اس کی ترقی ہو۔ یہ چیزیں، اس کی جو انٹرنل جو ایتھکس ہے، وہ ہمارے فکر کا، ہمارے تھاٹ پروسیس کا، ہماری فکر مندی کا ایک گویا کہ ذریعہ ہونا چاہیے، اس پر ہم فکر مندی کریں، اس پر غور و خوض کریں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے معاشروں میں ایسا کیوں ہے کہ لوگ ریسرچ کی طرف راغب نہیں ہوتے، کیوں غور و خوض نہیں کرتے، حالانکہ قرآن سینکڑوں جگہ غور و خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آخر قرآن کی پیشکش میں وہ کیا فرق رہ گیا ہے، وہ کیا فرق ہے، کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے کہ ہمارے لوگ غور و فکر کی طرف راغب نہیں ہو پاتے۔ چیزیں سوچنے کی یہ ہے، میدان سوچنے کا یہ ہے، سائنس کیا کر رہی ہے، سائنس کیا چیلنج پیش کر رہی ہے، یہ میدان سوچنے کا نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سائنس کوئی چیلنج پیش کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر سائنس اس کائنات کے مطالعے کا نام ہے، اور یہ مطالعہ نگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یا نتائج نگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں، کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس موضوع پر جو ہم نے موضوع چنا تھا اس پر ایک خاص اینگل سے میں نے گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ بہت سے یقیناً سوالات بہت سے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے، تو ہم کچھ اور سوالات پر انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پر اظہار خیال کریں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔